ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا سبب بنی بلکہ کچھ تو اللہ کے پیارے نبیوں کے بھی قتل کرانے میں آگے رہی۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، نور حدیث چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے۔ دوستو آج کی بڑی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت عبرتناک ویڈیو ہے یہ ویڈیو ویسے تو لیڈیز کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ یہ ایسی عورتیں، بدکاری عورتیں تھیں جن نے بہت الٹے سیدھے کام کیے اس دنیا میں، اور یہاں تک کہ نبیوں کی بیوی تھی جو ان سے بھی اپنے شوہر کہہ لیجیے یا پیغمبر سے بھی غداری کی، اور ان کو پوری قوم کو گمراہ کرنے میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ بہت بدکار عورت تھی۔ یہ ویڈیو انہی عورتوں کے اوپر ہے، تو اس سے ویڈیو سے عبرت ضرور حاصل کریں دوستو، بہت اہم ویڈیو ہے یہ۔ تو آئیے پہلے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریے گا، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے، اور جو بھی حضرات میرے چینل پہ نئے آیا کریں وہ سبسکرائب کر لیا کریں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، اور ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک کر دیا کریں ایک۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو دوستو یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اتہاس میں کچھ ایسی گنہگار عورتیں گزری ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا سبب بنی بلکہ کچھ تو اللہ کے پیارے نبیوں کے بھی قتل کرانے میں آگے رہی۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیلیں موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی خوبصورت علاقہ تھا۔ اس علاقے میں جو قوم رہتی تھی ان پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ اتنا بڑا تھا، وہ ایسا گناہ کہ اس سے پہلے کسی قوم نے بھی نہ کیا ہوگا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اس بیوی کے لیے، اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں آئے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ کچھ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سادوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آتا ہے۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں کو اور نیک لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، یعنی ان لوگوں کے بت بنا لیے تھے اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی مجلسوں سے نکال دیتے، اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کے پاس جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی کہ جس سے قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدقسمتی قرآن پاک میں بیان کی ہے، اور اس کے حالات بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی اور یہ نافرمان بیٹا جس کا نام یام تھا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ ہو گئے۔ نمبر 3 دلائلہ۔
دوستو یہ وہ عورت ہے کہ جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سیمسن تھا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنے قاضی کے عہدے دے دیے تھے۔ بنی اسرائیل سیمسن کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی کہ جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سیمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیت کا راز جاننے کے لیے سیمسن کے پاس بھیجا۔ سیمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کا راز بتا دیا۔ سیمسن کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات میں قوم عمالقہ نے بھی سیمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی، تو سیمسن نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے سیمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس کر دی۔ طاقت واپس آتے ہی جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اس ستون کو زور سے کھینچا تو سارا کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ نمبر 4، جیزبیل۔ لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی کا نام ہے جیزبیل۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست کو ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلے۔ ایک دن قوم کے ایک نیک بندے حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے جیزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیاہ علیہ السلام پر خنجر سے وار کیا کہ جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہوتے حضرت یرمیاہ نے اس عورت کو بددعا دی کہ اے عورت، بہت جلد ہی تیرے خوبصورت بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد یہ عورت ایمان لانے کے بجائے آپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کو حضرت یرمیاہ کی بددعا یاد آ گئی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزبیل نامی ملکہ کی ہی یہ بیٹی تھی۔ اس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اس کی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا۔ وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن اس شہر کا بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ وحشی لوگ ملکہ عطالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس عورت کو وہاں پر بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفر کے کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں بڑا دردناک عذاب ہے اس طرح کی عورتوں کا، کہ مطلب یہ ایسی بدکار عورتیں کہہ لیجیے یا جتنا ہی برا لفظ استعمال کر سکتے ان عورتوں کے اوپر، کہ انہوں نے خود پیغمبروں کو دھوکہ دیا، اپنے بچوں کو مروا دیا، سب کو مطلب اپنی پاور میں یا جو بھی کہیے اپنے دولت کے نشے میں سب کچھ کیا بولتے ہیں برباد کر لیا اپنے لیے۔ تو یہ بیکار بدکار عورتوں کی ویڈیو تھی، جو امید ہے آپ لوگوں کو دیکھا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، اور دوستوں میرے بھائیوں، ہر برائیوں سے توبہ کریے۔ ہر چیز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، چاہے جو بھی سی ویڈیو ہو، اچھی ویڈیو ہو تو اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ اگر آپ جو بھی دیکھنا پسند کرتے ہوں گے تو ہمیشہ اچھی چیز دیکھیں تاکہ اچھی باتیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے، اور اس ویڈیو سے جو بھی عبرت لیا اس کو کوشش کریں گے کہ اس طرح کی عورتیں جو بدکار ہوتی ہیں، اس طرح میں جو بھی اگر اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ تو چلیے ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔